صحیح ہے اور اب باپ سلامتی برسی مانال بہارا او کرے کھان نو آندا جدوں او کرنو میں جاواں کرے کھان نو آندا جدوں کرنو میں جاواں کوئی شے نہیں چنگی لگدی ہمارے جان کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، پھر وہ گھر داخل ہوتے ہیں اللہ تو پھر انتظار کرنے والے ماں باپ نہیں ہوتے. بے شک. دیکھیں ماں باپ کتنی عظیم ہستی ہیں. رات کو ہم گناہگار ہیں، ہمیں دین کے مطابق ہمیں تعلیم بھی نہیں دی گئی، نہ ہمیں بتایا گیا، لیکن کاش ہم نہیں بتایا گیا، ہم نے سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ رات کو 12 بجے اگر بچہ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ گھوم رہا ہے، اگر لوفر بازیاں کر رہا ہے، میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، میں یہ اپنے لیے بھی میرا یہ درس ہے، تو پھر ماں باپ جاگتے ہیں. بے شک. باپ ماں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا وہ کچن کی طرف ہوتی ہے، کیا پتا میرا بیٹا آئے اور وہ بھوکا سو. سبحان اللہ. بے شک. اللہ اکبر. اور آج ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ ماں باپ کا ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ وہ بچے میں نے دیکھے جناب ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، میں اس ٹائم سوچتا ہوں اللہ کو آئے، میں سوچتا ہوں کاش اس کی ماں اس کو ابھی دیکھے، وہ کہے کہ میرا بچہ ابھی میرا جو بیٹا ہے جس کو 9 مہینے میں نے پیٹ کے اندر رکھا ہے، تو آج وہ میرا بیٹا موت سے کھیل رہا ہے. تم اتنے جوان ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے. کم سے کم اپنی پرواہ نہ کرو یار، اپنے ماں باپ کی تو پرواہ کرو، جن کی محنت سے باپ نے اپنے خون پسینہ جو ہے اس کو نکالا، خون پسینے کی کمائی آپ کو کھلائی، اور ماں نے 9 مہینے آپ کو پیٹ میں رکھا، آپ کو دنیا میں پیدائش کا ذریعہ بنی، اس نے پالا پوسا. کیا تمہیں اپنے ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ان باتوں کو سوچیں. خاص طور پہ یہ جو میرے نوجوان احباب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے کبھی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہاری موت کی وجہ سے ماں باپ کی جو نا دنیا ہی ویران ہو جائے. مرنا تو ہم نے ایک دن ہے ہی ہے، بچنا نہیں ہے کہ بندہ میں آپ کو موت سے ڈرا رہا ہوں، لیکن میں اس موت سے ڈرا رہا ہوں جو تم خود جا کے آگ میں چھلانگ لگا دو. ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کی تفسیر یہ ہے کہ جب ماں یا باپ آپ کا کوئی بات کہہ دیں، آپ کو حکم صادر فرما دیں، چاہے تم اس کو پسند کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، فرمایا ان کے سامنے اٹھ تک نہ کرو. اور آج اگر ناشتہ لیٹ ہو جائے تو اگر ہم شادی شدہ ہیں، کیونکہ ہم سب شادی شدہ ہیں، اکثر احباب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بیویوں کو کچھ نہیں کہتے، یار خیر 9 والی ان کے نکالا یار ہم نہ ہوتی ہے. لیکن جب شادیاں نہیں ہوئی ہوتی تو یہی ماں ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوے تو پراٹھا نہیں پکایا. تو سوچیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی بیٹی لے آؤ، بیوی لے آؤ تو اس کے ساتھ زیادتی کرو نا. اللہ نے اتقوا اللہ اتقوا النساء فرما دیا، فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ماں اگر چارپائی پہ بستر بھی نہیں لگا ہوا، چارپائی پہ گدا بھی نہیں پڑا ہوا، ماں اگر اس بستر پہ لیٹی ہوئی ہے اور تم لوگ جناب والا اگر 4 انچ کے گدے پہ لیٹے ہوئے تو اپنے دماغ کے اندر سوچو کہ کیا تم اللہ کو راضی کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کو تم راضی کر رہے ہو؟ کیا تم دین کی یا قرآن کی تعلیمات کو عمل کر رہے ہو؟ اس لیے وہ کہتے ہیں پڑھ عالم فاضل ہوئے کہتے اپنے آپ کو پڑھے گی، پیاروں کہتے سبحان اللہ. یہ باتیں نا بڑے سوچ وچار والی ہوتی ہیں. اکثر فاروق صاحب مجھے کہتے ہیں باؤ جی تو سر اللہ تو سن آواز دیتی ہے تو سر نہیں لانے ہو، سن گلا کرنے رہنے ہو، سر لا سو مزہ آتی. لیکن میں باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ باتیں سر والی نہیں ہیں. سر تو آپ کو مزہ دے گا، کہے گا ہاں تیرا بڑا سر لایا جی، بڑا مزہ آیا، میاں محمد صاحب نے شعر سنا دیتے. لیکن یہ جو باتیں نا یہ سننے والی باتیں ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے رچ بس گئی ہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا. یہ جو گرد و نواح کا ایریا ہے، ہمارا ایریا ہے، اس میں نے اولاد کو والدین کو گالیاں دیتے ہوئے بھی سنا. یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ باپ کے گربان سے بھی میں نے بچوں کو ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں. تو کیا ہم کیا دین پہ چل رہے ہیں؟
پھر ہم حاجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم تبلیغی بھی ہیں، ہم روزہ دار بھی ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں۔ اگر یہ سب کام کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے تو کیا فائدہ ہے؟ صبح سے لے کے رات تک، شام تک ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، کس وجہ سے؟ روزہ ہے جی، لیکن اگر اسی ماں پہ ناراضگی ہوئے تھے، روزہ کس کام نہ یار، بھوکی برداشت کرنی ہے تسا۔ اس لیے میاں محمد صاحب کیا فرماتے ہیں، پڑھ دوں ذرا چھر میں۔ سبحان اللہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ پڑھیا ہی نہیں، اور جا جا بڑھ دے مندر مسیطا، کدی من اپنے وچ وڑے صوفی نے تبلیغ کی، لیکن تبلیغ صرف مسلمانوں کو نہیں کی، تبلیغ کی تو پوری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کی۔ کہتا ہے یار تم مندر میں بھی جاتا ہے لیکن ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے، تم مسجد میں بھی جاتا ہے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے، اور تو یہ سب کچھ کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ کے اور اللہ کے نبی کو راضی نہیں رکھتا، تو تو نے کیا اثر کر لیا؟ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدے اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، جا جا وڑدا ہے مندر مسیطا، کدے من اپنے وچ وڑے ہی نہیں۔ ہر روز شیطان نال جنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا جناب والا پیر ہو گیا ہوں، میں بڑا قاری ہو گیا ہوں، میں بڑا حافظ ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہو گیا ہوں، میں انجینئر ہو گیا ہوں، میں ڈرائیور ہو گیا ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ کدے من اپنے وچ وڑے ہی نہیں۔ کبھی من کے اندر بھی تم نے دیکھا تم کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ہمیں تے آسمانی اڑدیاں پڑھنا ہے، میرا گھر بیٹھا ہوں پڑھے۔ پھر ماں کی شان اور میاں محمد صاحب کا کلام ہو اور ماں باپ کی شان سمجھ نہ آئے۔ ماں باپ کی شان کے بارے میں میاں محمد صاحب فرماتے ہیں، سکیا پتیاں ہرا نہیں ہونا، کوئی نہ ہریا بھی سک جانا، مڑ نہیں آنا، ایسا جیوں دیا بھی مر جانا۔ ایسا نہیں فرمایا۔ میاں محمد صاحب نے 81 کی حضور کی حدیث کی، کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جن کو جنت چاہیے نا، پیار نہ کہہ رہے، چاہتا ہے کہ جس کو جنت چاہیے تو پھر وہ کیا کام فرمایا؟ آئیے پہلے حضور کی حدیث پہ میاں محمد صاحب کا اس کے اوپر ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی بابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سوچو، میں ماں پہ ہو نہیں شان تسان دس رہے ہیں، ماں اور باپ کی شان بتا رہا ہوں۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ وہ اللہ نے نبی جیسا 3 باری فرما دے کہ تیری ماں، تیری ماں حسن سلوک کی حقدار ہے، اور تم اسی ماں کو یار صبح جب اٹھو تو جناب منہ بنا کے کھڑے ہو جاؤ اس کے سامنے۔ تیسری دفعہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔